अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग मदीना की ज़ियारतों से रिलेटेड है। अभी इस वक्त सुबह सुबह के टाइम हम लोग अपने होटल से निकल रहे हैं। हमने एक प्राइवेट कार बुक की है। मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी, सारी ज़ियारतें आप लोगों को दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर द व्लॉग। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइज़, हमने जो है वो एक 7 सीटर कार बुक की थी जिसमें हम लोग इजीली एडजस्ट हो गए थे बिकॉज़ वी वर 7 अडल्ट्स। और जो चार्जेस थे वो अराउंड 200 रियाल हमने पे किए थे। और इस वक्त जो ज़मीन आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़मीन है, उनका बाग है बेसिकली। और यहाँ पर उनका कुआं भी है जो उन्होंने एक यहूदी से ख़रीद के मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया था। वो कुआं आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। और कुएं के बिल्कुल साथ ही एक मस्जिद भी है, वो भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ही मस्जिद है। और अभी इस वक्त ये जगह क्लोज़ है पब्लिक के लिए क्योंकि यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको प्रॉपर्ली रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आज से कुछ टाइम पहले ये जगह ओपन थी, सो होपफुली आने वाले कुछ टाइम में ये जगह दोबारा पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाएगी। अब हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉप पे जो कि है मस्जिद किबलतैन। मस्जिद किबलतैन का मतलब है दो किबलों वाली मस्जिद। इस मस्जिद को दो किबलों वाली मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों का किबला चेंज हुआ था। इसकी हिस्ट्री ये कि पहले मुसलमान अपने किबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा की तरफ रुक कर नमाज अदा किया करते थे। तो एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, तो ज़ोहर की नमाज के दौरान उनको वही नाजिल हुई कि अपना रुख जो है वो मस्जिद अक्सा से चेंज करके मस्जिद अल हराम की तरफ कर लें। तो नमाज के दौरान ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो किबला था वो चेंज कर लिया। और इसका जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 144 में है। पहले इस मस्जिद में जो है वो 2 मेहराब हुआ करते थे, लेकिन कुछ साल पहले उनको ख़त्म कर दिया गया। अब सिर्फ जो एक्चुअल मेहराब है वही मौजूद है। लेकिन अगर आप मेन साइड पे जाएं तो वहाँ पर जो ओल्ड किबला है उसकी ये निशानी इस तरीके से मौजूद है, और जो नया किबला है वो इस तरह से मौजूद है और इस तरफ मुँह करके अब नमाज अदा की जाती है। मस्जिद किबलतैन में नवाफिल अदा करने के बाद अब हम लोग निकल चुके थे और अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है, जो मस्जिद नज़र आ रही है, ये वो मकाम है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लेके आए थे तो अंसार की बच्चियों ने उनको वेलकम करने के लिए डफ बजाकर तलाउल बद्रु अलैना एक बहुत मशहूर कलाम है वो पढ़ा था, तो वो इस मकाम पे पढ़ा था। सो गाइज़, अब हम लोग पहुंच चुके हैं मस्जिद कुबा। और मस्जिद कुबा को इस्लाम की पहली मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद की बुनियाद उस दिन रखी गई थी जिस दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे थे। और मदीना जिस दिन पहुंचे थे उसी दिन इस मस्जिद की पहली ईंट रखी गई थी। और इस मस्जिद की सबसे स्पेशल बात ये कि इसकी जो पहली ईंट थी वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। और उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 14 दिन का अरसा जो है वो कसर की नमाज़ पढ़ते हुए गुजारा था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हफ़्ते के रोज़ यानी सैटरडे के दिन इस मस्जिद में आया करते थे। कभी पैदल चल के आते थे, कभी सवारी पे आया करते थे और यहाँ पर आकर इबादत किया करते थे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स अपनी रिहाइश गाह से वज़ू करके आएगा और मस्जिद कुबा में 2 नफिल अदा करेगा तो उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा, यानी ऐसा उम्रा जो कबूल कर लिया गया हो उसका सवाब मिलेगा। इस लिहाज से मस्जिद कुबा को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और तकरीबन सारे ज़ायरीन जो भी आते हैं वो मस्जिद कुबा लाजमी आते हैं। और जो पहली वाली साइड मैंने आपको दिखाई थी वो वुमेंस साइड थी और ये जो है वो मेन साइड है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है मस्जिद, बाहर से भी और अंदर से भी इंटीरियर्स का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मस्जिद कुबा के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं बीरे गरस। बीरे गरस वो कुआं है जिस कुएं से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वफ़ात के बाद गुस्ल दिया गया था। उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी थी कि उनको इस पानी से गुस्ल दिया जाए। और बीरे गरस का पानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया भी है। और यहाँ पर देखें कुछ पुरानी पिक्चर्स लगी हुई हैं। अभी जिस वक्त हम यहाँ पर आए हैं ये बंद है और जो ड्राइवर हमारे साथ आए उन्होंने बताया है कि अभी ये फ़िलहाल बंद कर दिया गया है पब्लिक के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ टाइमिंग्स लिखी हुई हैं, दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। तो अगर आप आएँ तो इन टाइमिंग्स में चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने लिख के भी लगाया हुआ है कि आप पानी पी भी सकते हैं इस कुएं का, लेकिन फ़िलअप करके लेके जाना अलाउड नहीं है। ये जो आपको बिल्कुल सामने वाइट कलर की एक मस्जिद नज़र आ रही है ये वो जगह है जहाँ पर ग़ज़वा खंदक हुई थी और ये मस्जिद उसी की याद में जामा खंदक के नाम से बनाई गई है।
اس جگہ کو جو ہے وہ 7 ماسک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہاں پہ چھوٹی چھوٹی کچھ مساجد بنائی گئی ہیں. وہ اسٹیمیٹ لوکیشن ہے ان جگہوں کی جہاں پہ ہمارے صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کے یہاں پہ خیمے لگے ہوئے تھے. تو ان پرٹیکولر جگہوں پر جو ہے وہ اب یہ چھوٹی چھوٹی مساجد بنا دی گئی ہیں. اور یہاں پر ایک مسجد فتح بھی ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی. باقی یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کہلاتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگا تھا. جو خندق کھودی گئی تھی وہ پہلے یہاں پر اوپن تھی، اب اس کو بند کر دیا گیا ہے. اور یہ بالکل سامنے آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ ٹرکی گورنمنٹ جب تھی سعودیہ میں ان کے زمانے کی ٹرین ہے. تو یہاں سے جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹرکی جایا کرتی تھی ٹرین، اور حج اور عمرہ کے لیے لوگ ڈائریکٹ ٹرین میں آیا کرتے تھے. یہ جو گھر آپ کو نظر آ رہا ہے اس گھر کو یہاں پہ اہل بیت کے گھر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. اور اس کو دیکھیں ساری برکس لگا کے اس کی ونڈوز اور اس کے ڈورز وغیرہ سب بند کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ کوئی لیبلنگ وغیرہ بھی نہیں ہے یا کوئی ایسا بورڈ وغیرہ بھی نہیں لگا ہوا. تو اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے، لیکن روایت یہ ہے کہ یہ ان کا گھر تھا. اور یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کا کنواں تھا. تو یہ بیسکلی گھر تھا اور یہ صحن میں ان کا کنواں تھا. اس گھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، یعنی اس طرح کی کنسٹرکشن اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. اس طرح کی برکس کے کنویں اور اس طرح کی برکس کے جو ہے وہ گھر وغیرہ ہوا کرتے تھے. تو سعودی گورنمنٹ نے اس کو پریزرو کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی بورڈ وغیرہ نہیں لگایا ہوا کہ یہ اوتھینٹک ان کا ہی گھر ہے یا نہیں. لیکن روایت یہی ہے کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایکچوئل گھر ہے. اب ہم لوگ جا رہے ہیں جبل احد، اور جبل احد کے راستے میں ہمیں یہ مسجد شیخین نظر آئی ہے. مسجد شیخین وہ جگہ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے جا رہے تھے تو اس مقام پہ رک کے انہوں نے نمازیں ادا کی تھی. سو گائز اب ہم لوگ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی، اور یہ جہاں پہ ہم چل رہے ہیں یہ جنگ احد کا میدان ہے. سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جبل احد ہے. اور احد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم احد سے پیار کرتے ہیں. گائز یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ مسجد شہداء ہے، اور یہ ان کے نام پر رکھی گئی ہے جو صحابہ اکرام یہاں پر شہید ہوئے تھے. یہ سامنے وہ سیمیٹری ہے جہاں پہ جو ہے وہ سارے شہداء کی تدفین ہوئی تھی، اور تقریباً 70 کے قریب تعداد تھی ان مسلمانوں کی جو شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، اور ان کے نام پہ یہ مسجد شہداء ہے اور یہاں پہ ان کی جو ہے وہ تدفین ہوئی ہے. یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ انسٹرکشنز لکھ کے لگائی گئی ہیں کہ یہاں پہ آنے کے کیا پروٹوکولز ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کو فالو کرنی چاہیے اور کیا کیا چیزیں منع ہیں. یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ سارے شہداء کی تدفین ہوئی تھی. اور یہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، ان کی تدفین بھی یہیں پہ ہوئی تھی اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. وہ یہ دیکھیں یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے نا، آئی ہوپ آپ کو تھوڑی بہت نظر آ رہی ہو، یہ ان کی قبر مبارک ہے. جنگ احد کا واقعہ تو سب نے پڑھا ہوگا کہ وہ جو چھوٹی پہاڑی تھی جس پہ 50 تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، یہ وہ پہاڑی تھی جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہاں سے جب جو ہے وہ 12 اپنی جگہ پہ رہے تھے اور باقی اتر گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے نہیں مانی تھی، تو اس کے بعد مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، ورنہ مسلمان یہ جنگ بھی جیت جاتے. تو یہ بیسکلی وہ پہاڑی تھی جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہ جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ سارے شہداء جو ہے وہ ان کی تدفین ہوئی ہے، اور اس کے بالکل سامنے مسجد شہداء ہے. تو یہ تینوں چیزیں بالکل سامنے سامنے ہیں. اور اس کے بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر جو ہے وہ جبل احد ہے. اور جبل احد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ احد جو ہے وہ جنت کا پہاڑ ہے. یہ پہاڑ فیلنگس رکھتا ہے اور اس کو روز قیامت خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھا لیا جائے گا. جنت میں ہوگا یہ پہاڑ، جنت کا پہاڑ زمین پر ہے. یہ جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے زیارتوں کے لیے. بہت سارے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور تقریباً سب لوگ ہی یہاں پر آتے ہیں. ابھی میں اوپر پہاڑی سے نیچے آ رہی تھی، تھوڑی سی پہاڑی ہے، ایزیلی آپ چڑھ سکتے ہیں، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. باقی بس یہ ساری وہی جگہیں ہیں جن کو دیکھ کے یاد آتی ہیں وہ ساری کتابوں میں جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، اور اب وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت الگ سی فیلنگس ہیں کہ جو ہم صرف پڑھتے تھے وہ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.
کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ زیارتوں کے لیے آتے ہیں، تو یہاں پہ بھی جگہ جگہ لوگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اپنے سٹالز لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے نا مختلف چیزیں بیچ رہے تھے. یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ سب لیگل نہیں ہے. اور بچوں کے لیے جو سب سے مین اٹریکشن ہے کبوتر، وہ یہاں پہ بھی موجود ہیں. آلموسٹ ہر مسجد کے باہر یہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہ کبوتر، اور ہر جگہ بچوں کو رک کے یہ کبوتر اڑانے ہوتے ہیں. تو بس ہماری جو ہے وہ آلموسٹ آج ساری زیارتیں ہو چکی ہیں، اور بس اب ہم لوگ اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ہوٹل جا رہے تھے، لیکن راستے میں جو ہے وہ ظہر کی اذان ہو گئی اور ہم لوگ بس اس وقت پہنچے ہی تھے. تو ہم لوگ جو ہے وہ اب سب مسجد جا رہے ہیں ایک ساتھ، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ واپسی آئیں گے اور پھر لنچ کریں گے. بچوں کو جب ہم لوگ ساتھ لے کے آتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ صحن میں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ بچوں کو جو ہے وہ مسجد کے اندر لے کے جانا الاؤڈ نہیں ہوتا. تو پھر ہم لوگ سب جو ہے وہ صحن میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ بچوں کے ساتھ ایزی بھی ہوتا ہے اور پھر الاؤڈ بھی نہیں ہے. اور پھر باہر نکل کے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک پوائنٹ ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے اور ہم لوگ سب اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں. تو عاصم پاپا اور میرا بھائی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ہم لوگ سب بھی وہیں پر ہی آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہم لوگ سب ایک ساتھ پھر چلے جاتے ہیں اپنے ہوٹل کی طرف. تو ہم لوگوں کو کافی آسانی ہو جاتی تھی. اور آپ لوگ بھی اگر اس طریقے سے کریں کہ ایک گیٹ یا ایک جگہ اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیں، کوئی بھی اپنا میٹ اپ پوائنٹ بنا لیں، تو پھر آپ لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا بہت زیادہ کنوینئنٹ ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس موبائل فونس نہیں ہوتے. مسجد نبوی کے اندر بھی، ہوٹلز کے باہر بھی بہت سارے لوگ اس طریقے سے ڈیٹس اور مختلف چیزیں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی بہت مزیدار سی فیلنگ ہوتی ہے. یہ جو کلپس آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جنت البقیع کی ہیں، اور جنت البقیع میں جو ہے وہ صبح میں فجر کے بعد آپ جا کے جو ہے وہ زیارت کر سکتے ہیں. مرد جا سکتے ہیں، عورتیں نہیں جا سکتی. تو یہ ویڈیوز جو ہے وہ عاصم بنا کے لائے تھے، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. جنت البقیع جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا قبرستان تھا مدینہ میں، اور اس کی بنیاد بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. اور اس میں جو پہلی تدفین ہوئی تھی وہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی تدفین ہوئی تھی، اور ان کی چاروں صاحبزادیوں کی تدفین اسی جنت البقیع میں ہوئی ہے، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام لوگوں کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں موجود ہیں. لیکن یہاں پر کوئی نشانی یا کوئی نام یا کوئی خطبہ اس طریقے سے نہیں لکھا ہوا. یہاں پہ پہلے کچھ جو ہے وہ ٹومبس بنائے ہوئے تھے، لیکن وہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ڈیمالش کر دیے گئے تھے. لیکن کچھ قبروں کو اس طریقے سے علیحدہ کیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ نام وغیرہ مینشن نہیں ہے، اسی لیے کنفرم نہیں ہے کہ کون سی قبر کس کی ہے. مطلب نارمل لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن آبویسلی یہاں پہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو پتہ ہوگا، انہوں نے اس طریقے سے کچھ قبروں کو سیپریٹ کیا ہوا ہے. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ گائز. آئی ہوپ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو انجوائے کیا ہو. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب. انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ولاگ تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ. Please like, comment, share and subscribe to this channel. Don't forget to hit bell icon.